بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ والنعمت، اور ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہے۔ لک والملک، اور ساری بادشاہت تیری ہی ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جتنا معنی کا استحضار کرتے ہوئے پڑھیں گے، درد کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ ہاں، خالی ہماری آواز جو ہے زبان سے نہیں نکلے گی، بلکہ ہمارا دل کی دھڑکن بھی لبیک ہوئی۔ اور اصل وہی ہے کہ زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی جو ہے نا اس کی گواہی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے اس طرح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اس کا دل بھی اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخلہ ہو جائے۔ دل کی تصدیق بہت ضروری ہے ہمارے ہر عمل کے اندر، اور یہ سفر اور یہ جو فریضہ ہے اس کی تو اصل روح اور اصل جان وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ عاشقانہ جذبہ ہے۔ یہ عاشقانہ سفر ہے۔ کون سا سفر ہے بھائی؟ عاشقانہ سفر ہے۔ ہم عاشق ہیں اور اللہ ہمارا معشوق ہے نا۔ اس سفر میں فرمایا جتنا زیادہ دل کی تڑپ اور دل کی الہ و زاری اور عاجزی اور انکساری اور رونا دھونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنا ہوگا، اتنا یہ سفر انشاءاللہ مقبول اور مؤثر بنے گا، ہے نا۔ یہ حج ہمارا مقبول بھی بن جائے اور مؤثر بھی بن جائے۔ کیا فرماتے علماء اکرام کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول بھی کر لے اور اس حج کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو بدل بھی دے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کسی بھی عمل کا اجر اور ایک ہوتا ہے اس کا اثر۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز کا بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو ایسا جیسے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور نمازی آدمی کی گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور نماز کی پابندی کی برکت سے بہت سارے اس کے جو ہے فائدے ہیں۔ لیکن اصل جو اس کا اثر ہے وہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے رہتی ہے۔ تو نماز کا ہم کو اجر بھی ملے اور نماز کا اثر بھی ملے، نماز کے اوپر جو اللہ کی طرف سے انعامات، ثواب اور جنت کا وعدہ ہے وہ بھی ملے، اور اس کا اثر بھی ظاہر ہو کہ نماز ہماری زندگی کو پاک صاف ستھری بنا دے۔ بالکل اسی طرح سارے اعمال کا حال ہے۔ حج کا بھی وہی معاملہ ہے کہ ہمارا یہ حج اللہ کے دربار میں قابل قبول بھی ہو، اور اللہ نے جو انعامات رکھا ہے مغفرت کا، جنت دینے کا اور غنی بنانے کا، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ نظر تو آ رہا ہے کہ حج کرو، نظر کیا بول رہی ہے؟ حج کرو گے تو پورا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا، حج کرو گے تو پوری جمع پونجی ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے نبی کیا فرما رہے؟ حج کرو اور غنی بنو۔ تو ہمیں خبر پر یقین کرنا ہے کہ نظر پر یقین کرنا ہے؟ ہاں، نظر تو یہی بولے گی ارے اتنے لاکھ دے دیا، اتنے لاکھ ابھی کم ہو گئے، لیکن یہ نظر بول رہی ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حج کرو اور غنی بنو گے، یعنی پکی بات ہے کہ میرے حج کرنے سے جو میں نے پیسہ خرچہ کیا ہوں یہ کہیں نہیں گیا، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ہاں، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ قسم کھانے کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کے نبی کا تو ہر فرمان جو ہے وہ فرمایا اس پر مسلمان کی جان نثار، لیکن پھر بھی قسم کھا کر تاکید سے فرما رہے حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا فرما رہے؟ حاجی فقیر ہرگز نہیں۔ شیطان الٹی پٹی پڑائے گا، ارے یار پورے پیسے حج پہ جاؤں گا، پورے پیسے ختم ہو جائیں گے، پوری بینک خالی ہو جائے گی، ہاں پھر کیسے بچوں کی شادی کیسے کروں گا، پھر میں بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، ہاں میرا خرچہ کیسے چلے گا، کوئی ضرورت پیش آ جائے گی۔ ایسے علماء نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا حاجی کے دل میں ایسے وساوس پیدا کرتا ہے فارم بننے کے ٹائم سے ہی، کہ سوچ سمجھ کے بھر بھائی اتنے لاکھ دینا پڑے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا ہم کو یقین نہیں،
تو ایک تو ہوتا ہے اس کا اجر، اور کہ بھئی اللہ تعالیٰ یقیناً حج میں جو پیسہ خرچہ ہوا ہے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، غنی بنائیں گے اور فقیر ہونے سے بچا لیں گے، اور اس کی برکتیں اللہ ظاہر کریں گے، گناہوں کی مغفرت کریں گے، اور انشاءاللہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سارے اس کے فضائل ہیں، یہ اس کا اجر ہے۔ لیکن اثر کیا ہے اس کا حج کا اثر؟ کہ حج ہماری زندگی بدل دے، حج ہماری زندگی بدل دے، اس کو بار بار کہنا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھو ذہنوں میں بھی بات آتی ہوگی، کیا یار ایک ہی نماز، ہر نماز کے بعد ایک ہی کیسٹ چالو ہو جاتی ہے۔ ہاں بھائی، ہر نماز کے بعد ایک ہی کیسٹ چالو ہو جاتے ہیں۔ ارے تو بھائی یہی تو ہماری کیسٹ ہے۔ دین جو ہے نا، دین کے اندر کوئی باتیں بدلتی نہیں ہے، دنیا والوں کی باتیں بدلتی ہے، دنیا والوں کی باتیں بدلتی رہتی ہے، دو رنگی باتیں ہوتی ہے، کبھی کچھ بول رہے تو کبھی کچھ بول رہے۔ دین کی بات بدلتی ہے؟ بولو بھائی، ارے بدلتی ہے؟ نہیں بدلتی۔ دین کی بات نہیں بدلتی۔ دیکھو وہی قبلہ ہے ہمارا، کتنے سال پہلے سے، جب سے اللہ نے مقرر کیا وہی قبلہ ہے، قیامت تک وہی قبلہ رہے گا۔ ہاں، کوئی بولے یار ابھی یار یہ طرف رک کر کے تو بہت نماز پڑھ لی، اب سنو تو یہ طرف بھی پڑھتے ہیں، تو چلے گا کیا؟ نہیں، دین کے اندر کوئی بات بدلتی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کوئی بدلے گا بھائی؟ ارے یار یہ تو کلمہ بہت پڑے گا، نئی آئٹم لاؤ نا بھائی، کہاں سے لائے نئی آئٹم؟ یہی آئٹم پڑھتے پڑھتے مر جانا ہے، اسی میں قبر میں جانا ہے، اور اسی سے یہی لے کے قبر میں اٹھنا ہے۔ دین کی باتوں کو بدلتا ہوا آپ نہیں پائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ دنیا والوں کی بادلتے دو رنگی ہوتی ہیں، تو اسی لیے ایسا کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا بار بار ایک ہی چیز کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ یہ چیز اگر ہمیں مل گئی، ہمارا حج اگر قابل قبول ہو گیا اللہ کے دربار میں، اور ہمارے اس حج نے ہماری زندگی بدل دی، تو فرمایا ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا ہو گئے بھائی؟ کامیاب ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیجیے۔ کیا بتا دیجیے بھائی؟ کوئی دعا بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا تعلیم دی جو ہم رکن یمانی سے پڑھتے ہیں نا، حجر اسود تک۔ کون سی دعا پڑھتے بھائی؟ ہاں نہیں، شروعات سے پڑھو نا، پوری دعا پڑھو نا بھائی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور پھر اس کے بعد آگے کی دعا کوئی ربنا آتنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کا جو ٹکڑا بتایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب دوسرے دن پھر آئے وہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتا دیجیے، تو وہ کیا لگا کہ کوئی نئی دعا بتائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تیسرے دن پھر آئے، یا رسول اللہ کوئی دعا بتا دیجیے، اللہ کے نبی یہی دعا بتا دیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ کوئی اور دعا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا؟ یہ دعا تو ہوگی، یاد پڑھتا ہوں اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو دنیا اور آخرت کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے، کیا چاہیے تم کو؟ کیا چاہیے تم کو؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یعنی کتنی قیمتی دعا ہے جس کو طواف کرتے وقت رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی وہ بدلنے والی نہیں ہے، تو اسی لیے ہماری تعلیم میں بھی وہی بات بار بار آئی کہ ہمارا یہ حج ہماری زندگی بدل دے۔ بول ہمارا یہ حج ہماری زندگی بدل دے، موت تک، مرتے دم تک، آخری سانس تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق کے ساتھ اور سچی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہم کو زندگی میسر ہو جائے اور ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ جب بھی جو روح نکلے ایمان کے ساتھ نکلے، اسلام کی حالت میں موت آئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور وہ کیا دعا مانگ رہے؟ یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بہت ساری دعاؤں کو قرآن پاک کریم میں ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو یہ دعا ملے گی آپ کو۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسا مانگ رہے، یا فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا اور آخرت میں ولی اور دوست بن جا، توفنی مسلما، مجھے مسلمانوں میں موت دے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں میرا حشر فرما۔ یہ کون مانگ رہا ہے بھائی؟ ہاں، تو سب سے بڑی کامیابی ایمان پر مرنا ہے۔ بولو بھائی، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہاں، اس لیے بیت اللہ کو دیکھ کر رو رو کے یہ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعا ضرور مانگنا ہے طواف کرتے وقت اور حج کے اپنے سارے سفر میں، یہ دعا ضرور مانگنا ہے کہ حج جو ہے ہمارے ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنے، یہ حج ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے۔ بار بار اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، جمعہ اچھا گزرے گا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا، رمضان اچھا گزرے گا پورا سال اچھا گزرے گا، حج اگر صحیح ہو گیا تو پوری زندگی صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شماسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا. حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجیے، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں اسلام پر آنے کا. بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجیے، میں مسلمان ہوتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک یعنی اپنا مبارک ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے. میں مسلمان ہونے کو تو تیار ہوں لیکن کفر کی حالت میں جو میں نے بت پرستی کی اور جو ظلم و ستم کیا اور جتنی ناجائز کرتوت کی اللہ سب معاف کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہیں. اسلام لانا، کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا کفر کی حالت کا سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور ہجرت یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑنا، ہجرت کرنا ان سب لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں. اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہیں. حج کیا کرتا ہے بولو بھائی؟ ان سارے قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں. ابن شماسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا. حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور پہلے میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں. فائدہ اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر یعنی اس چیز کو چھوڑ کر کہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ مراد ہیں یا کبیرہ، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ. دیکھو یہ بہت اہم بات پڑھی جا رہی ہے، اس کو دھیان سے سمجھنا ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ. حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے، حقوق معاف نہیں ہوتے. کسی کا ہم پر حق نکلتا ہے، کسی کا حصہ دینا باقی ہے بھائی بہن کا، یا کسی کا قرض ہمارے اوپر ہے، یا کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، یا کسی کو ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا. جس لائن کا بھی حق کسی کا ہمارے اوپر نکلتا ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ حج کر کے آگے تو ایسا نہیں جیسے وہ اللہ والے نے فرمایا. ایک حاجی صاحب کو ان کے دوست نے حج سے جب واپس آئے تو کہا وہ حضرت تم نے کیا بولے تھے، حج سے آنے کے بعد میں تم کو ایک دعوت دوں گا، کھانا کھلاؤں گا، ہاں یاد ہے کہ نہیں؟ تو حاجی صاحب کیا بول رہے؟ اللہ نے حج سے پہلے کی میری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. کیا مطلب؟ بھول جاؤ گے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی سے کوئی وعدہ کیے ہیں یا کوئی حق ہمارے ذمے ہے کہ کسی کی امانت ہے، قرضہ ہے، ادا کرنا پڑے گا. یہ کہ نہیں قرضہ سر پہ پڑا ہے اور حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے یعنی میرا قرضہ بھی اللہ دے دے گا جو وہ معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہے. قرضہ دینا پڑے گا، حق ادا کرنا پڑے گا. اس کی مثال سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مثلاً کسی شخص کا مال چرایا، آدمی نے کسی شخص کا مال چرایا. اس میں ایک تو وہ مال ہے جو چرایا ہے، دوسرے اس چوری کرنے کا گناہ ہے. گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا. اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے، البتہ اس چوری کرنے کا جو گناہ ہوا وہ معاف ہو سکتا ہے.
ہاں آدمی نے جو غلط حرکت کیا ہے وہ معاف ہو جائے گی، لیکن حق تو دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا بھائی؟ حق تو دینا پڑے گا. جب بھی دیکھو بھی ہم حاجی صاحب جب روانہ ہو رہے تھے، ہم لوگ بھی روانہ ہو رہے تھے، تو سارے لوگ، ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے امام صاحب، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اللہ والے، ہم سے کئی گنا دادا نانا کی عمر والے، سب ہم کو کیا کرے؟ بیٹا دعا میں یاد رکھنا بھائی، دعا میں یاد رکھنا. حالانکہ ہم کتنے گنہگار ہیں ہم کو پتا ہے نا، لیکن سب لوگ دعا تو، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں، دوست بھی کہہ رہے ہیں، پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں، رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں. تو ہمیں علماء کرام نے بتایا تھا کہ حاجی کے ذمے یہ ہے کہ جو اس کو دعا کی گزارش کرے، حاجی ان سے 3 گزارش کرے. کتنی گزارش کرے بولو بھائی؟ حاجی ان سے کتنی گزارش کرے؟ ہاں 3 گزارش کرے. ابھی بھی اگر کسی کا فون آ جائے، میسج آ جائے، بولے بھائی دعا میں یاد رکھنا آپ حج ہونے والا ہے، تو بولا ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ میں تو دعا میں یاد رکھوں گا، لیکن آپ سے بھی میری 3 گزارش ہے. کتنی گزارش ہے بھائی؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. کیا کر دو بھائی؟ ہاں میں نے کسی بھی طرح اگر آپ کو ستایا ہوں، میری بات سے، میری حرکت سے، یا میری ذریعے سے کوئی ظلم ہو گیا ہو، اس طرح سے اپنے رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، سب سے پہلے تو ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، سب سے آدمی معافی مانگے. کیا کرے بھائی؟ وہ ہم سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہماری بھی 3 گزارش سن لو بھائی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دو، کیونکہ اگر تم نے معاف نہیں کیا، اگر کسی بندے کا ہم حق دبا کر جا رہے ہیں نا اللہ کے دربار میں، تو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب بندہ کسی بندے کا حق مار کر، کسی پہ ظلم کر کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کا زمین غصب کر کے، یا کسی کا حصہ مار کر، کسی پہ ظلم کر کے اگر لبیک پڑتا ہے، تو یوں پکارا جاتا ہے اس کو کہ کو شرم نہیں آ رہی. کیا بولا جاتا ہے؟ دیکھو شرم نہیں آ رہی کہ تو اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضر ہو رہا ہے کہ تو اس کا جرم کر کے بیٹھا ہے، یعنی اس کے بندے کا تو حق مار کے آ رہا ہے. اس لیے معافی مانگنا. کیا کریں گے بھائی؟ سب سے معافی مانگنا. ابھی بھی اگر نہیں مانگی تو معافی مانگنا. یاد آ جائے ان سے بھی معافی مانگنا رہ گیا تھا، ان سے ذرا ملنا رہ گیا تھا، تو اللہ نے سہولت دیا ہے، معافی مانگ لو فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے. دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ بھائی ہم تو دعا کریں گے، لیکن آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے. ہاں تاکہ ہمارا حج آسان ہو جائے، ہمارا حج قبول ہو جائے، اور ہمارے حج میں ایسی کوئی حرکت ہم سے نہ ہو جائے جو ہمارا حج مردود ہو جائے. آپ کی دعا کی طاقت بھی ہمارے ساتھ لگنی چاہیے. اور تیسری گزارش کو بہت دھیان سے سننا، ہمیں ہر وہ آدمی جو ہم سے دعا کی گزارش کر رہا ہے اس سے تیسری گزارش کیا کرنی ہے کہ جیسے ہم اس حج کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر رہے ہیں، تم بھی یہ نیت کرو کہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں کیونکہ اگر آدمی زندگی کو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا تو حاجی صاحب بھی اس کے لیے دعا مانگیں گے تو اس کی زندگی بدلے گی بھائی؟ بولو. دیکھو قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی زندگی، اپنی حالت کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے. اور حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز میں سستی کرتا ہے، جو فرض نماز ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نہیں پڑھنا تو بہت خطرناک گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا ایمان والے کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایمان اور کفر کے بیچ میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے. لیکن سستی کے اوپر 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کی سستی، ٹال مٹول، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت کے، کبھی رکعت چھٹی، کبھی یہ ہوا، کبھی موڈ میں آیا مسجد میں، کبھی گھر پہ، کبھی پڑھے ہی نہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. نماز میں سستی کرنے والے کے جو 15 عذاب حدیث میں آئے ہیں اس میں ایک عذاب کیا ہے کہ اس کی خود کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا کوئی نیک اور بزرگ آدمی بھی اس کے لیے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. سمجھ رہے نا بولنے کا مطلب؟ کہ ہم حج پہ ہیں، حج کے سفر میں ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں جنہوں نے ہم کو دعا کی گزارش کی ہے. تو ہمیں بھی یہ نیت کرنا ہے کہ یا اللہ آج تک کی جو نماز کی لائن میں سستی ہوئی معاف فرما، آئندہ مرتے دم تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. اور جو ہم کو دعا کی گزارش کہہ رہا ہے ان سے بھی گزارش کرنا کہ بھئی آپ بھی نمازوں کا اہتمام کرو، کیونکہ اگر آپ نے نماز میں سستی کی تو ہم عرفات کے میدان میں بھی آپ کے لیے دعا مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی، ہم مزدلفہ کی رات میں بھی دعا مانگیں گے تو قبول، کیونکہ بے نمازی کی خود کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور بے نمازی کے لیے اگر کوئی دوسرا دعا مانگے تو بھی قبول، جب تک کہ وہ بے نمازی پنے سے توبہ نہیں کر لیتا. یہ 3 گزارش ہمیں کرنی ہے. کون سی بولو بھائی؟ ایک تو ان سے کہنا ہے کہ ہمیں معاف کر دو، اور دوسرا یہ کہ ہم تو دعا کریں گے آپ بھی دعا کرو، تیسرا یہ کہ ہم بھی زندگی بدلنے کی نیت کر رہے ہیں، آپ بھی زندگی بدلنے کی نیت کرو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی. بھئی کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھو عرفات کے میدان کی سب سے بڑی سنت یہ، دیکھو عرفات کا میدان میں انشاءاللہ آئندہ منگل کو 9 ذی الحجہ
27 جون کو اللہ نے چاہا تو اللہ ہم سب کو عافیت سے پہنچا دے، ہم اس وقت میں کہاں ہوں گے بولو؟ عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں۔ یوم العرفہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیا کیا وہ ہمیں کرنا ہے، سمجھ آئی نہیں بات؟ تو سب سے بڑی سنت علماء کرام فرماتے ہیں عرفات کے میدان کی کیا ہے؟ بولو بھائی، ارے کیا ہے بولے گا کوئی؟ پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، یہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ نماز تو ہم پڑھیں گے، وہ تو فرض ہے، اور وقوف عرفہ وہ بھی فرض ہے، وہ بھی کریں گے، لیکن دعاؤں کے اندر پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے رو کر گر گڑا کر الہ و زاری کے ساتھ گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر اپنی پوری امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگا ہے۔ تو ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ کون کون مانگے گا انشاءاللہ؟ ہاں، پوری امت کو مانگیں گے، یہ نہیں کہ میں میرے بیوی بچے، میں میرے بیوی بچے، اپنی دعاؤں کو تنگ نہیں کرنا، اپنے لیے تو مانگیں گے، شروعات اس سے کرنا ہے، میں میرے بیوی بچے ماں باپ، لیکن کرتے کرتے پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار، مرحومین ایمان والے، یا اللہ پوری امت تیرے لاڈلے نبی کی پوری لاڈلی امت کو جو گزر چکے ان کو معاف کر دے، جو حیات ہے ان کو بھی معاف کر دے، اور پوری انسانیت کو ہدایت دے دے۔ امت میں خالی امت مسلمہ نہیں، امت مسلمہ کے لیے تو مغفرت اور ان کے لیے عافیت اور ان کے لیے امن و امان اور اللہ تعالیٰ سے ان کی حفاظت مانگیں گے، لیکن ہدایت کی دعا تو پوری انسانیت کے لیے مانگیں گے، ہمارے پورے برادران وطن کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے، اور پورے امریکہ کے لیے، پورے آسٹریلیا کے لیے۔ آگے کی ایک بات بتا دوں، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ان کے لیے بھی ہدایت مانگیں گے، سمجھے نا بھائی؟ کچھ مخلوق ایسی ہے نا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے آخرت کا، ہم ان کو دعوت تو نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے دعوت دی ہے، مسجد جن جو ہے نا، ہاں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو دعوت دی اور قرآن سنایا اور ایمان قبول۔ ہم دعا میں جناتوں کو بھی شامل کریں، اللہ کو کتنا پیار آئے گا کہ میرا یہ بندہ میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے پوری امت کا درد و غم رکھ کر پوری امت کے لیے، میرے تمام بندے بندیوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو کیسے جاندار بنا دیں گے بولے تو دیکھو، دھیان سے سنیں ساتھی۔ عوام سے یہ کہہ دیں کہ مسجد کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے خاص کر ہاں، پوری امت میں سبق، ہاں سمجھ رہے بھائی؟ مسجد اقصیٰ نے بیت المقدس، دیکھو ہم نے اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں یہ الفاظ سنے ہیں کہ یا اللہ تو حرمین شریفین کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی ہے۔ حرمین شریفین یعنی یہ بیت اللہ، یہ مسجد الحرام، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا حرم، اور اس کے بعد جو دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے وہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اور وہاں کے رہنے والے ہمارے مسلمانوں پہ جو حالات ہے، یا پوری دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پہ جس لائن کی بھی حالات ہے، یا اللہ ان تمام کی تو جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے، تیرے سامنے جھکنے کی اور صحیح دین پر آنے کی سب کو توفیق دے، ٹھیک ہے نا؟ حفاظت کی دعا تو ہم مانگ لیں گے، لیکن حفاظت کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی دعا ہدایت کی ہے کہ اگر امت ہدایت پر آ گئی تو اللہ خود بخود حفاظت کر لے گا۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں دیکھو، ایسی کوئی بات یاد آئے تو بتانا، آپ لوگ کے قیمتی مشورے سے کتنی قیمتی بات سامنے آ جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی، اور بہت الہا و زاری سے دیر تک مانگتے رہے، رونا اور گڑگڑانا کرتے رہے۔ علماء کرام کے بیان میں ہم نے سنا، اس وقت گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں کہ ٹائم دیکھتا آدمی، لیکن اندازاً بتاتے ہیں، اندازاً 5 سے 5.5 گھنٹے اللہ کے نبی نے مانگی دعا۔ کتنے بھائی؟ 5 سے 5.5 گھنٹے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد غروب آفتاب تک اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں مشغول رہے، روتے رہے، الہ زاری کرتے رہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو کتنی آگے کی کہ ظالموں کے لیے بھی معافی مانگ لی کہ یا اللہ تو مظلوم کو جس پر ظلم ڈھایا گیا ہے تو اپنے خزانے سے بدلہ دے دے، اور ظالم نے جو نادانی کی ہے اس ظالم کے قصور کو بھی تو معاف کر دے۔ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ مزدلفہ کی صبح میں، کیونکہ مزدلفہ کی جو رات ہے، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں پہنچنا، یہ تو حج کا اپنا دوسرا فریضہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں جائیں گے تو مزدلفہ میں رات کو دعا بڑی قبول ہوگی، وہ شب قدر کی رات سے بھی افضل ہے حاجیوں کے لیے، لیکن اس کا جو وقوف کا وقت ہے وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔
تو اس لیے ہمیں فجر کی نماز پڑھ کر ہی وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ سے. اگر کسی میں ہمت ہے تو طلوع آفتاب تک رکے, نہیں ہے تو کم سے کم فجر تو پڑھ کر ہی نکلنا ہے مزدلفہ سے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو مزدلفہ میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہے, یہاں تک کہ ایسی دعا بھی قبول ہو گئی جو عرفات میں بھی قبول نہیں ہوئی تھی. تو مزدلفہ میں وہ بھی دعا قبول ہو گئی. اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا, تبسم فرمایا یعنی مسکرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو تبسم فرماتے تھے, مسکراتے تھے. اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی کھل کھلا کر نہیں ہنسے. ہاں ہاں ہو ہی ٹھیٹھی ٹھاڑا جب ہم کرتے نا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں خالی چند مواقع ایسے ملیں گے جس میں تبسم اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک چمک کے نظر آنے لگے کہ بھئی دانت بھی دکھے, لیکن اس میں بھی آواز کے ساتھ کھل کھلا کر ٹھیٹھی ٹھاٹا ہنسی مذاق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہاں اللہ کے نبی جائز طریقے سے صحابہ سے اور صحابیات سے مذاق بھی کیا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات سے, اور کوئی سی بات ہوتی تھی تو تبسم فرمانا سنت ہے. کیا ہے بھائی, کیا ہے بولو بھائی؟ ارے تبسم تو فرماؤ ذرا, مسکراؤ تو. ہاں اضحک اللہ السنت. اگر کوئی مسلمان کو ہم مسکراتا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھے. کیا دعا پڑھے؟ اضحک اللہ السنت. کیا دعا پڑھیں گے؟ ہاں بیوی اگر مسکرا کے دیکھے تو اس کو دعا پڑھنا, شوہر بیوی کو مسکرا کے دیکھے تو دعا پڑھے. اسی طرح سے جو ایک کوئی مسلمان کو ہم ہنستا ہوا دیکھے, خوشحال دیکھے, اس کے چہرے پہ ہنسی دیکھے تو اللہ کے نبی نے کتنی پیاری دعا بتائی, اضحک اللہ السنت. کیا مطلب؟ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے, ہمیشہ ہنستا رکھے. کتنی پیاری. اور ہمیشہ ہنستا کون رہے گا بولو بھائی؟ ہمیشہ ہنستا کون رہے گا؟ ہاں ہمیشہ ہنستا کون رہے گا؟ کون جواب دے گا بھائی؟ ہمیشہ ہنستا کون رہے گا؟ جو جنت میں جائے گا, جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ خوش رہے گا. اور جس کو جنت نہیں ملی وہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ تو اگر ہم کسی کو یہ دعا دے دیں نا کہ بیٹا ہمیشہ خوش رہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم اس کو جنت کی دعا دے رہے ہیں. نہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ اپنے کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم خالی بولے بیٹا خوش رہو. ارے ہمیشہ خوش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا ہمیشہ کی خوشی مل ہی نہیں سکتی. یہاں پہ کتنا بھی اچھا کھا لو, پہن لو, بنگلے, گاڑی, زیور سب بنا لو, لیکن ہمیشہ خوش رہنا اسی وقت پاسبل اور ممکن ہے جب ہم کو جنت مل جاوے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. جنت اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی حالت میں الہا و زاری یعنی رونے دھونے کی حالت میں تبسم فرمایا, چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ ایسے وقت میں تبسم کی عادت شریفہ نہیں تھی کہ اتنا اللہ کے سامنے رو رہے, گڑگڑا رہے, پھر اچانک چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا. کس کو پتہ چلا بھائی؟ پتہ چل جائے گا اس کو نا کہ خبری گھوم رہے بھائی. ہاں اس کے ٹپر لوگ ہیں نا سب گھوم رہے, وہ اپنے شریر لشکروں کو پھیلا کے رکھ دیے لائے, ایک دم فیلڈنگ جما دیے لائے. حدیث میں آتی ہے بات, میں نہیں کہہ رہا, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکروں کو پورا ایک ایک فیلڈنگ جماتا ہے, معمور کرتا ہے کہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھو اور ان کو بہرا کرو. اور حاجی کو بہرا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عرفات سے ہٹا دے گا, مزدلفہ سے ہٹا دے گا, ایسی حرکت کروا دے گا کہ جس سے حج برباد ہو جائے. حاجی سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو عرفات میں ہوں, میں تو مزدلفہ میں ہوں, میں تو مینا میں ہوں, میں تو حالت احرام میں ہوں, اور اپنے آپ کو بھی حاجی سمجھ رہا ہے, لوگ بھی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں, اور زبان پہ لبیک بھی ہے, لیکن شیطان کا بہرا کرنے کا مطلب, راستے سے ہٹانے کا مطلب ایسی حرکت کرا دے گا, نیت میں بگاڑ لے کے آ جائے گا, کوئی اللہ کی حکم عدولی کرا دے گا, کوئی بے حیا بات مجھ سے نکلوا دے گا, یا پھر کوئی جھگڑا کرا دے گا, یا کوئی ایسی حرکت کرا دے کی کوشش میں لگا رہے گا کہ جس سے یہ حاجی کا حج کیا ہو جائے, وہ برباد ہو جائے. تو شیطان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی, اللہ نے امت کو معاف بھی کر دیا, یہاں تک کہ امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا, تو واو واویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا. ساری محنت تو میری گئی, ساری محنت پہ پانی پھر گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں, اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے. بولو بے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد
والنعمت لک والملک. جب بھی لبیک پڑھیں گے کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار پڑھیں گے. مستورات آہستہ سے پڑھے گی کہ ان کی آواز اپنی کانوں تک ہی پہنچے، بس زیادہ بلند آواز سے. اور مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے. اور جب بھی 3 بار لبیک پڑھیں گے اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک وسخطک من النار. الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ الگ الگ کتابوں میں ہے، لیکن یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے. لبیک پڑھنے کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگنا اور جنت مانگنا. اللہ کی رضا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رضا کا اور جنت کا، اور جہنم کے عذاب اور جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں. اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اب ہم لبیک پڑھیں اور پتھر میں سے آواز نہیں آئی تو کیا بولیں گے؟ یار کچھ بھی پڑھے تھے یار تعلیم. بولتے جب میں لبیک بولوں گا تو پتھر بھی لبیک بولنے والا ہے. کہاں ہے بول رہے تو بول ہی نہیں رہے. ایسا سوچیں گے بھائی؟ ارے وہ ہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. ہماری یہ گنہگار کان گناہ کرتے کرتے ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ سن نہیں پائیں گے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب میں لبیک پڑھ رہا ہوں تو میرے نبی نے فرمایا کہ آس پاس جو پتھر درخت اور ڈھیلے ہیں وہ بھی لبیک کیا کریں بولو. اور اس کو یقین بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان اسی کو بولتے ہیں کہ میری آنکھوں سے دکھ نہیں رہا، میری کانوں سے سنائی نہیں دے رہا، میری سمجھ میں بات آ نہیں رہی، لیکن بات ختم، میرا دماغ بھی جانے دو، میری آنکھیں بھی جانے دو، میرے کان بھی جانے دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا وہ حق ہے اور سچ ہے. جب بھی حاجی لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں پتھر درخت ڈھیلے لبیک پڑھتے ہیں، اور پوری زمین کے سلسلے تک جہاں تک کہ وہ سلسلہ جا رہا ہے درختوں کا اور پتھروں کا اور ڈھیلوں کا سب لبیک پڑھ رہے ہیں. بہت اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جن کو ان کی لبیک سنائی بھی دیتی تھی، جو اہل کشف ہوتے تھے. متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے، یعنی حج کی علامت ہے، حج کی نشانی ہے. اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا جب بھی ہم مسجد عائشہ یا مسجد جہرانہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ساتھی، ہاں بھائی لبیک سنائی دے رہی ہے؟ نہیں. اللہ ہم سب کے قصور کو معاف کرنا. تو ہم بھی ایسا نہیں کہ ٹھنڈے پڑے رہے کوئی نہیں پڑھا تو میں بھی نہیں پڑھوں، نہیں، ہمیں پڑھنا ہے اور ساتھیوں کو بھی اشارے سے جوش دلانا ہے. الحمدللہ ہم لوگ مسجد عائشہ بھی گئے تھے، جہرانہ بھی گئے تھے، تو وہاں انڈونیشیا والے ملے، مصر والے ملے، تو ان کو تھوڑا اشارے سے لبیک اللہم لبیک، تو ماشاءاللہ لوگ بھی پڑھنے لگے. اپنے ہم خود بھی پڑھنا، ساتھیوں کو بھی پڑھانا اور سب کو پڑھانا، کیونکہ ہم کو ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ لبیک کی بہت کمی ہو گئی ہے. لبیک کی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں پہلے جو ہے نا مینا کی وادیاں اور عرفات کا میدان اور مزدلفہ یہ حاجیوں کی لبیک سے گونجتا تھا. یہاں کے رہنے والے لوگ بھی بولتے ہیں، جو ڈرائیور لوگ ہیں نا اور جو یہاں کافی سالوں سے رہتے ہیں نا، وہ لوگ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یار واقعی میں پہلے جو لبیک حاجی پڑھتے تھے یار ویسی لبیک نظر نہیں آتی. تو ابھی ہمیں وہ سستی کو دور کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، ہماری بھی دور کرنا ہے اور ہمارے ساتھ میں جتنے لوگ ہوں گے ان کی بھی، اور جتنے حاجی ہم کو ملیں گے سب کو ہاں تھوڑا سا بھلے ہی اپنے اس پہ طبیعت پہ لوڈ نہیں ڈالے. کبھی سانس پھول جاتی ہے، کبھی گلا سوکھ جاتا ہے، کبھی آدمی تھک جاتا ہے عمر کے لحاظ سے، لیکن ٹھہر کے لیکن لبیک کثرت سے پڑھنا ہے. لبیک پڑھنے میں سستی نہیں کرنا ہے، کیونکہ لبیک کہنا حج کی علامت، حج کی نشانی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالیٰ شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ. حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا. کون سی مسجد میں حاضر تھا؟ مینا میں کون سی مسجد ہے؟ ارے فوراً جواب آنا چاہیے یار. ہاں ارے مسجد خیف. ہاں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینا میں قیام تھا اس جگہ پر مسجد خیف بنی. وہاں پر فرماتے 70 نبیوں سے بھی زیادہ مدفون ہیں، 70 نبیوں سے زیادہ، ٹھیک ہے نا. اور اس مسجد میں جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وہاں جب ہم جائیں اللہ کا خوف ہم پر غالب اور طاری ہو جانا چاہیے. ہاں وہ آگے پڑھیں گے. وہ جو بزرگ نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے کہ حج کر کے آئے تو کیا کیسی کیفیت تھی، تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری یعنی مدینے کے رہنے والے صحابی اور ایک ثقفی یعنی طائف کے رہنے والے ثقفی صحابی حاضر خدمت ہوئے، اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ یہ بعض مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب کی باتیں بتا دی ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی طرح عالم الغیب ہے۔ نہیں، العالم الغیب اور غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے، صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا، لیکن اللہ کے بعد کسی کا علم ہے تو ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بہت ساری باتیں اور بہت سارے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرما دیا جو لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ کچھ آنے والے حالات، جیسے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائی جو ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دی امت کو، اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی جو عام انسان نہیں بتا سکتا، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا علم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ۔ طواف کے بعد 2 رکعت سب پڑھتے نا بھائی، واجب الطواف، ہاں اس کے بغیر طواف قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک بات ابھی سوال بیچ میں آیا تھا کہ اگر عصر کے بعد طواف کریں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو عصر کے بعد اگر طواف ہو رہا ہے ہمارا تو ہم نماز کب پڑھیں گے؟ 2 رکعت واجب طواف مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ اس میں علماء اکرام نے یوں کہا ہے کہ جو 2 رکعت واجب الطواف ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا سب سے افضل ہے، اور وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی جگہ مل جائے تو آدمی پڑھ لے۔ اور ایک دم آخری گنجائش جو بالکل کراہیت کے ساتھ جس کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک آدمی تھا جو مجبوراً وہاں پر نہیں رک پایا کسی وجہ سے، یا تو بھول گیا یا کسی معذوری کی وجہ سے وہ وہاں پہ 2 رکعت واجب الطواف نہیں پڑھ پایا، تو آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے یہاں پر بھی آ کے اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے وہ نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بالکل کراہیت کے ساتھ ایک دم آخری درجہ ہے۔ دونوں مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، ریکارڈنگ بھی آئی میرے کو، کہ ہونا تو یوں چاہیے کہ ہم اس نماز کو مسجد حرام میں ہی مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کی کوشش کریں، یا کہیں پر بھی حرم کی مسجد میں پڑھ لیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کیونکہ بعض ساتھی پوچھ رہے تھے، اور بعض ساتھی ایسا بھی کرتے ہیں عصر سے مغرب میں ٹائم زیادہ ہے تو بولے 2 طواف کر لیتے ہیں اور پھر ایک ساتھ 4 رکعت پڑھ لیں گے، تو یہ کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے بولو بھائی؟ ہاں، اس کا بھی جواب آیا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ آدمی طواف پہ طواف کر لیا اور سب کی رکعت ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح ترتیب یہ ہے کہ 8 بوسے اور 7 چکر کے بعد ایک طواف ہونے کے بعد واجب الطواف 2 رکعت ادا کر لے، اس کے بعد اگر ہمت ہے تو دوسرا طواف کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں دھیان رکھیں۔ اور شافعی میں بھی ایسا ہی ہے کہ عصر مغرب کے بیچ میں نماز نہیں ہوتی، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نفل نماز چونکہ نہیں ہے اس لیے مغرب کے بعد واجب الطواف پڑھیں گے، لیکن شافعی کا مسئلہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگ جو وہاں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ہاں، تو ہم ان پہ اعتراض نہیں کریں۔ میں اکثر ساتھیوں کو ایک بات بولتا ہوں، یہاں پہ الگ الگ مسلک کے اور الگ الگ علماء اکرام سے ٹریننگ حاصل کر کے اور وہ الگ الگ کتابوں کو پڑھ کے لوگ آئے ہیں، ہم کسی عمل پر اعتراض نہ کریں۔ ہاں، بالکل ہی کوئی جاہلانہ حرکت نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے، اور نہیں سمجھے تو دعا کرے۔ لیکن اگر کوئی مسلک کا اختلاف نظر آ رہا ہے تو کوئی بحث نہیں کرنا، کسی کو ٹوکم ٹاکی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان کے مسلک میں وہ چیز ہوگی، بات ختم ہوگی۔ ابھی ایک بات اور بھی سامنے آئی کہ کچھ ساتھی وہ مسجد میں جاتے ہیں نا نماز پڑھنے، اللہ قبول فرمائے، تو وہ نماز کے بعد کچھ درد ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ درد ہوتا ہے، تو وہ درد کا اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اردو ترجموں کے لے کے ساتھی سوالات پوچھ رہے ہیں۔ ابھی اس میں اپنے تاج الدین بھائی کے گروپ میں سوالات آئے کہ ہم عزیزیہ کی مسجد میں ہم نے عشاء پڑھی، وہاں پہ امام صاحب نے یہ درس کیا، اس کا ترجمے میں تو ہم کو یہ بات بتائی گئی تھی، اور ایسا ہوا ہے، یہاں تو ایسا بول رہے، آپ نے تو ایسا بولا تھا، یہاں تو ایسا بول رہے، آپ نے تو ایسا بولا تھا۔ ارے بھائی، تو اس کا تاج الدین بھائی نے خود اس کا جواب نہیں دیا، اس میسج کو کسی مفتی صاحب کو فارورڈ کر دیا، اور پھر مفتی صاحب کی ریکارڈنگ آئی جو گروپ میں انہوں نے سنا ہوگا، کتنا پیارے انداز میں مفتی صاحب نے سمجھایا کہ ارے بھائی، ان کا مسلک ہے، ان کو اپنے مسلک پہ چھوڑ دو، تمہارے علماء اکرام نے اور تمہارے ٹرینر نے جو تم کو سمجھا بجھا کے بھیجا ہے، جو سکھا کے بھیجا ہے، اس پر اعتماد رکھو، اس کے مطابق چلو، کنفیوژن میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ کنفیوژن میں ڈالیں گے تو کنفیوژن نیور اینڈنگ ہے۔ کیا ہے بھائی؟
ہاں پھر ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی سوال آئے گا اور اس کا بحث شروع ہو جائے گی. تو ہمیں مسئلے مسائل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم اتنے دنوں سے تعلیم کر رہے ہیں، ہم باریک باریک مسئلے چھیڑ رہے کوئی نہیں، جو موٹی موٹی باتیں وہ کر رہے ہیں، باقی اپنے اپنے علماء اکرام سے، اپنے اپنے مفتی حضرات سے آدمی مسلک کے حساب سے معلوم کرے اور چلے. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی، تھوڑا سا باقی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں. 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے واجب الطواف، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا، کبھی دوڑتے ہیں صفا مروہ کے درمیان؟ نہیں، کہاں دوڑتے؟ نہیں، کبھی دوڑتے ہیں عمرہ کی صحیح کے ٹائم پہ، ہے نا، کہ جب بھی طواف کرتے تبھی جا کے دوڑ رہے کہ ہاں. ارے کچھ ساتھی کرے ایسا اور آ کے پوچھے، سمجھے کہ نہیں؟ ارے ہم نے بولا اللہ کے ولی ہر طواف کے بعد صحیح نہیں ہے. اور بیچارے ان کو ایسا سمجھ میں آیا کہ جب بھی طواف کرو تو 9واں استلام کر کے پھر چلو صفا پر. ایسا نہیں ہے. احرام کی حالت میں ہم ہوں گے، عمرہ کی صحیح ہوتی ہے اور ایک حج کی صحیح ہوگی، یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے نا، خالی فرق اتنا ہے کہ حج کی صحیح ہے اس کا وہ طواف سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کی ترتیب نہیں ہے، اور وہ نارمل کپڑوں میں بھی ہو جائے گی، زیادہ کر کے نارمل کپڑوں میں کریں گے. لیکن عمرہ کی صحیح تو ہر حال میں احرام کے کپڑوں میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے. اور اگر کوئی 8 تاریخ کو مینا میں جانے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ میں حج کی صحیح کر لوں، تو اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو پہلے ایک نفلی طواف کرنا پڑے گا. وہ ڈائریکٹ جا کے صحیح نہیں کر سکتا. حج کی صحیح واجب ہے، لیکن اس کے لیے اس کو ایک نفل طواف کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ جا کے حج کی صحیح کرے گا تو اس کی حج کی صحیح ہو جائے گی. بہرحال یہ اپنے اپنے علماء کرام سے کنفرم کر لیں. تو صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ اور دوڑنے کا مطلب مستورات نہیں دوڑے گیا، بعض ملک کی مستورات بھی دوڑی، ارے ایک ایسا دھکا لگا میرے کو تو اللہ بچائے، سمجھے کہ نہیں؟ وہ جیسا مرد دوڑا نا بیچاری وہ بھی دوڑ رہی. تو ہم یہ نہیں سوچے کہ ارے بھائی وہ تو دوڑ رہی ہے تو اپنی مستورات اپنی حجت کو بھی دوڑاؤ، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ میلے نظریں جو گرین لائٹ کا اتنا بڑا پٹا لگا ہے صرف مرد ہزار، وہ بھی دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اولمپک کی ریس میں دوڑ رہے. ہاں ابھی کتنے لوگ ہم نے دیکھا ہوگا ایسا دوڑ رہے، ہٹو 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 دھاڑ دھوڑ. ارے بھائی ایسا نہیں، تھوڑی سی اپنی رفتار کو بڑھانا ہے، جاگنگ کی شکل اختیار کرنی ہے. ایسا کٹ مار مار کے نہیں دوڑنا ہے، اپنے جگہ پر ہی تھوڑی سی رفتار کو بڑھا کر جاگنگ کی شکل اختیار کرنی ہے. مستورات نہیں، خالی مرد. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا کہ عرفات پہ ٹھہرنے کا اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ یہ سب حج کے فرائض اور واجبات آ گئے. انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو. اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال یعنی بکھرے ہوئے بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں. اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے. میرے بندو جاؤ، بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف. کیا اللہ نے ہماری دعا میں طاقت رکھ دی. دیکھو بھائی عرفات کے میدان میں پورا اس کو وصول کرنا ہے. اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرنے کو تیار ہے اور جس کے لیے ہم سفارش کریں گے اللہ سے سب کو اللہ معاف کریں گے. اور کل قیامت میں اللہ کتنا بڑا پروانہ دینے والوں حاجی کو. کل قیامت میں ایسے 400 لوگ یا 400 گھرانے جن کا جہنم میں جانا کنفرم ہو گیا ہے، ایسے لوگوں کی سفارش کا اللہ حاجی کو اختیار دیں گے کہ اللہ حاجی صاحب سے کہیں گے وہ میرے گھر کا حج کرنے والے حاجی صاحب، وہ دیکھو یہ 400 لوگ یا 400 گھرانے کھڑے ہیں، اس کو جو ہے تم کر سکتے ہو، تمہارے کو اختیار ہے. 400 لوگوں کو تم کو اختیار دے رہا ہوں میں کہ 400 لوگ یا 400 گھرانے. راوی کو شک ہو گیا تو ایسے لوگ جن کا جہنم میں جانا کنفرم ہو چکا تھا، حاجی ان کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا اللہ تعالیٰ، اشارہ کرے گا خالی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں لے لے. کیا مقام اللہ تعالیٰ دیں گے. حافظ قرآن کے بارے میں ہم کیا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو، جس کے سینے میں پورا قرآن اتر گیا ہے، اس حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھرانے کے 10 آدمیوں کو سفارش کا حق دیں گے. کتنے کا؟ اور حاجی کو
400 آدمیوں کا، 400 گھرانوں کا. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ حافظ قرآن سے ہم بڑھ جائیں گے، اس کی اپنی الگ فضیلت ہے. ہم یہ نیت کریں کہ اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور ہم بھی اپنی طاقت کے مطابق یاد کریں گے. ہاں، اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں، ہم بیت اللہ کو دیکھ کر اور طواف کرتے وقت اور اپنی حج کے سفر میں ان معصوم بچوں کے لیے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے یاد کر کے دعا مانگے کہ یا اللہ، جو بچے تیرا کلام یاد کر رہے ہیں، جو تیرا علم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو حافظ قرآن بنا دے، ان کو عالم دین بنا دے، ان کو دین کا شہدائی بنا دے، ان کی عمروں میں، ان کی جوانی میں اور ان کی پڑھائی میں برکت عطا فرما. مانگیں گے نا دعائیں بھائی؟ یہ تو میں خالی بتا رہا ہوں کمپیریزن کے طور پہ کہ ایک حاجی کو اللہ وہ مقام دینے والے ہیں کہ تمہارے بھی گناہ معاف ہے اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے. کنکری مارنا کیا ہے بھائی؟ سنت ہے کہ نفل ہے؟ کیا ہے کہ فرض؟ واجب ہے. واجب. 10 تاریخ کو پہلے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکری، اور 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں، اور 13 تاریخ کو بھی انشاءاللہ ماریں گے. وہ سنت ہے، وہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. کون کو نیت کرتا ہے کہ سنت 13 تاریخ کی بھی سنت ادا کریں گے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے میں ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی علماء سے پوچھا گیا کہ ایسا بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو کا کیا مطلب؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ گناہ جس کی وجہ سے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ گناہ جو بندے کی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوا اور اس گناہ کے بدلے میں اس بندے کا جہنم میں جانا گارنٹیڈ ہو گیا تھا، ایسا گناہ ایک کنکری پہ معاف ہوتا ہے. یعنی پہلے دن 7 گناہ معاف ہوں گے اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن ہمارے 21 گناہ، یعنی پورے 70 گناہ. ایسے گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو، یعنی جس کی وجہ سے جہنم میں جانا کمپلسری ہو گیا تھا. بتاؤ جہنم میں جانے کی طاقت ہے کسی میں؟ ارے بھائی طاقت ہے. یہاں پر بھی میرے کو نا وہ چائے بنانے کے ٹائم پہ وہ ذرا سا وہ چٹکا لگ گیا تو اس کی نشانی لگ گئی مکہ مکرمہ کی. ہلکا سا چٹکا، آگ بھی نہیں، گرم پتیلا خالی چپک گیا تو اس کا پھپولا آ گیا. ہاں، باہر کی دھوپ دیکھو، سورج اتنے لاکھوں میل دوری پر ہے اور اتنا آدمی آنے روڈ کے اوپر آپ انڈا پھوڑ کے ڈالو، ہاف فرائی کمپلسری بن جائے گا. سمجھے؟ اتنی گرمی رہتی ہے. تو جہنم کی آگ جس میں سورج سوا نیزہ اوپر ہوگا، یہ تو قیامت کا دن، اور جہنم میں تو آگ ہی آگ ہوگی. اس لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ بھی مانگنا ہے کہ یا اللہ تو ہماری اور پوری امت کی جہنم سے حفاظت فرما. دیکھو ایک عمل ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے اندر آتا ہے، جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. اللہم بولو اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ میری آگ سے حفاظت فرما. 7 مرتبہ خالی فجر بعد پڑھ لو، مغرب بعد پڑھ لو، اللہ آگ سے حفاظت کر دے گا. ہاں، بعض اللہ والوں کی دعاؤں میں ہم نے سنا روتے روتے یوں کہتے تھے، یا اللہ کس میں طاقت ہے جلنے کی، یا اللہ ہمیں تیرے کسی بھی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تیرے کسی بھی نعمت کا ہم حساب نہیں دے سکتے، تیرے کسی مطالبے کا جواب نہیں دے سکتے، تیرے کسی بھی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسا رو رو کر اللہ سے دعا مانگنا. اور پھر فرمایا کہ قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی ہے. ابھی ہمیں حنفی مسلک میں ہمارے کیا ہے کہ مزدلفہ سے جب آئیں گے تو پہلے ہمیں رمی کرنی ہے، پھر قربانی کی ترتیب بنانی ہے. قربانی ہو جانے کے بعد ہم احرام کھولنے یعنی حلق کریں گے اور عورتیں قصر کریں گی. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اب یہ سن کر عورتیں نہیں سوچیں کہ ہم کو زیادہ نیکی چاہیے تو ہم بھی حلق کرا لے. ایسا نہیں، جو سنت ہے وہی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حلق کرانے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو قصر کا حکم دیا ہے. تو جس کو جو بولا گیا ہے وہی کرنا ہے، اتنا ہی ملے گا. دیکھو ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جتنا بھی اجر ہے نا وہ اطاعت اور فرما برداری پر ہے. جس کو جو بولا گیا وہ کرنا ہے. مرد حضرات میں سے بھی اگر کوئی قصر کر لے تو اس کا حج اور عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا بولو بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والے نے پورا سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی ہے اور قصر والے کے لیے 1 بار دعا کی ہے. لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی قصر کرا رہا ہے تو ہم اس کو زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑے گے. ٹکلا نہیں ہوا، پھر ٹکلا نہیں ہوا، ارے بھائی چھوڑ دو نا، اس کے حال پہ قصر کرا دیا نا جس کو ہونا. لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم سر منڈائیں گے انشاءاللہ. ایک بال بھی سر پہ نہیں ہے پھر بھی استرا ماریں گے، ایک بال پھر بھی استرا مارنا ہے پورے سر کے اوپر. اور ہر ایک نیکی ہے ہر بال کے بدلے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. بس 2 لائن اور ہے. اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے، جو حج کا تیسرا فرض ہے، حج کا پہلا نیت تلبیہ احرام ہو گیا فرض، دوسرا وقوف عرفہ
اور تیسرا طواف زیارت. طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ از سر نو اعمال کر، تیرے پچھلے گناہ تو سب معاف ہو چکے. لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہے جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور اور حج مقبول عطا فرمائے. ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ بھائی اسی طرح سے جو ہے ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا فضائل ذکر کر کے ہم ہلکے لگائیں گے. ساتھی تھوڑی قربانی دے، زیادہ لمبا نہیں. دیکھو ابھی عصر بھی اپنے تھوڑا لیٹ کر دی ہے، ساتھی دھیان دے دیں کہ بجائے 5:15 کے 5:25 ہو گئی ہے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ گیا تھا تو احتیاطاً پرماننٹ مارکر سے اپن نے 1 ہفتے تک کا گنجائش والا ٹائم لکھ دیا. تو 5:10 پہ یہاں اذان ہوگی. جو کسی وجہ سے لوگ حرم نہیں جا رہے ہیں وہاں جانا مقدم ہے. اور دوسری نماز جو اس کے بعد والی ہے وہ محلے کی مسجد کی ہے. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ہرگز یہ نہ آئے کہ یہاں پر ہم نماز پڑھیں مطمئن نہیں ہو جائے. ہم میں سے جس کو جیسی طاقت ہے، جو حرم جا رہا ہے حرم جائے، اور جو یہاں کی مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ یہاں کی مسجد میں پڑھے اور آ کے پھر یہاں کے عمل میں جڑ جائے. اور کسی وجہ سے جو یہ دونوں مسجد میں نہیں جا رہا تو یہاں نماز اس لیے قائم کی گئی ہے. میں نے گروپ میں بھی ڈالا اس بات کو. علماء کرام بھی جو ہے نا اس پر اعتراض کچھ کر رہے تھے کہ بھائی ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے، اس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں نہیں جا رہے. تو ہم نے کہا، ہم نے جب یہ بات کہی تو علماء کرام بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے لگے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے میرے جیسے، میں اپنی بات کرتا ہوں، سستی کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے نہ حرم میں گئے اور نہ محلے کی مسجد میں گئے تو کیا ہو جائے گا پھر؟ ہاں، ایک تو یہ ہوگا کہ جماعت چھوٹ جائے گی، اور اللہ نہ کرے ماحول نہیں بنایا ہم نے تو ہو سکتا ہے کہ نماز کا بھی انا للہ ہو جاوے تو کتنا بڑی حکم عدولی ہو جائے گی اور حج کے بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے یہاں نماز کو قائم کیا گیا ہے تاکہ آخری درجے میں ہماری کسی بھی ساتھی کی جماعت نہ چھوٹے. اور یہ تعلیم کا، سیکھنے سکھانے کا نظام جب علماء کرام کو بتایا گیا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر پوری بصیرت ہو، کانفیڈنس ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ علماء کرام اس سے بہت خوش ہیں. اور یہاں کی حکومت بھی بہت خوش ہوتی ہے جب حج کے ارکان اور حج کے مناسک سکھائے جاتے ہیں. جیسے آپ نے پلین میں دیکھا ہوگا، ہم نے اعلان کیا نا، تو میں نے شاید یہ بات شیئر کیا تاج الدین بھائی سے کہ وہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس اتنا تعریف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہم سب کو بچائے. آپ سب کی فکروں کی برکت سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ حج کمیٹی کو ہمارا سلام کہہ دینا اور حج کمیٹی کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دینا، اور ہماری طرف سے حج کمیٹی کو یہ گزارش کر دینا کہ ہر فلائٹ میں اس طرح کا اعلان ہونا چاہیے. تو یہ چیز بہت پسندیدہ ہے. اس لیے اگر کوئی تعلیم کی نیت سے اور اپنے حج کو صحیح کرنے کی نیت سے یہاں کی تعلیم کی شرکت کی وجہ سے اگر یہاں نماز پڑھتا ہے کہ مجھے تعلیم مل جائے تو انشاءاللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو باہر مسجد میں پڑھنے کا ملتا ہے. اور یہ کیونکہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں مسائل کا سیکھنا اور سنتوں کا سیکھنا اور اپنے عمل کو صحیح رخ پر لانا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا شريك لك